السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ اپنے چینل پر دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا ایپیسوڈ نمبر 27، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے نمبر 1 روحی اور دنیال کا چکر شادی تک کیسے پہنچا، نمبر 2 حورم نے عادل خان کو کیسے پٹایا اور عادل خان اپنی عائشہ کو کیسے بھول گیا، نمبر 3 کہ اچانک حازم کا ٹکراؤ جب زیان سے ہوا تو حازم کے سوالات کی بچھاڑ کا زیان نے کیسے سامنا کیا، اور آخر یہ کہہ کر زیان کیوں رخصت ہو گیا کہ دوبارہ تم میرا منہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ او تم تو دبئی تھے نا، بس کر حازم، جواب دو زیان، جواب کیوں نہیں دیتے، یہ کہہ کر زیان وہاں سے کیوں فرار ہو گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اور پھر حازم خان نے چھان بین کروا کر، یعنی جب دنیال کے والد محترم امریکہ سے آئے تھے رشتہ مانگنے کے لیے، اس کے بعد حازم خان نے کیا حالات ہوئے، روحاب کا رشتہ دنیال کو کیسے دیا، یہ تفصیلات جہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور پھر حازم خان نے چھان بین کروا کر روحاب کا ہاتھ دنیال کو سونپ دیا۔ اب حازم خان 2 پیارے جڑواں بچوں کا باپ تھا اور وہ دونوں تو اس کی جان تھے۔ وہ انہیں ہی دیکھ کر جیتا تھا اور عائشہ کے لیے اس کی محبت میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یوں ہی کوئی ادھوری تو کوئی مکمل زندگی گزار رہا تھا۔ ہمیں اسی وقت میٹنگ کے لیے نکلنا ہوگا، جہاں سے حورم اور عادل کی داستان محبت شروع ہو رہی ہے۔ حورم نے کام میں مصروف عادل کو مخاطب کر کے کہا، اوکے میم۔ عادل کام کو وہیں اینڈ اپ کرتا سپاٹ لہجے میں کہتا، پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے برابر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی اور پھر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اپنی منزل کی طرف بھاگی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا، کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر میں گم تھا جب حورم کی آواز پر چونکا تھا، ایک بات بتاؤ عادل۔ جی میم پوچھئے، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تمہیں اتنی خاموشی سے خوف نہیں آتا؟ حورم نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دیا گیا۔ کیا یہ خاموشیاں کسی کی عنایت ہیں؟ حورم نے لہجہ نارمل رکھا تھا۔ آئی تھنک یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے، عادل نے سخت لہجے میں کہا۔ آئی نو، بٹ تمہارے لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ یہ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہیں۔ ان خاموشیوں کی قید سے باہر آؤ ورنہ یہ تمہیں دیمک کی طرح ختم کر دیں گی۔ سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا گیا۔ جی، 2 ٹوک لہجے میں جواب آیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بیزاری بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حورم نے بھی آج ڈیٹ بننے کی قسم کھائی تھی۔ کیا تم کچھ دیر اپنے اس خول سے باہر نہیں آ سکتے؟ نہیں، اور نہ آنا چاہتا ہوں، عادل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر پہلا درد حورم کو بآسانی دکھ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ یہ خول میری سالوں کی محنت ہے، اگر یہ خول اترا تو میں بکھر جاؤں گا اور شاید پھر خود کو سمیٹ نہ پاؤں گا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اتنا کہہ گیا۔ کیوں چھوڑ گئی وہ؟ نرم لہجے میں استفسار کیا گیا۔ اس کے سوال پر عادل نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر فوراً نظریں چرا گیا۔ نہیں، اس نے نہیں چھوڑا مجھے، لیکن شاید حالات نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، عادل نے گمسم سے لہجے میں کہا۔ ہم بہت محبت کرتے تھے اس سے، حورم نے نرمی سے سوال کیا۔ بہت زیادہ محبت تھی، تب ہی تو خاموش ہو گیا ہوں، عادل نے اذیت سے کہا۔
لیکن یوں خود کو برباد کر لینا یہ غلط ہے۔ خرم نے جلدی سے کہا، آئی تھنک اتنا کافی ہے آپ کے نالج کے لیے۔ عادل کو جیسے ہوش آیا تھا، لہجہ پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا۔ ایز یو وش، خرم نے مایوسی سے کہا، لیکن وہ خاموش بھی تھی۔ آج عادل نے پہلی دفعہ اتنا بھی بتایا تھا، کہیں نہ کہیں وہ اس خول کو چٹخانے میں توڑی بہت کامیاب ہو چکی تھی، اور اب اسے مزید بات کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ اس طرح معاملہ بگڑ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی سوچ میں گم جا رہا تھا جب اس کی نظر سامنے شٹرز کی سلیکشن کرتی ہینگرز کو الٹ پلٹ کرتی دیکھتی روحاب پر پڑی۔ اس سے پہلے روحاب اسے دیکھتی وہ جلدی سے پیچھے ہوا تھا، اور پیچھے ہونے کے چکر میں کسی سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ سوری، وہ میں غلطی سے۔ پیچھے مڑ کر اس نے معذرت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا، اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی اور پلٹنا بھول گیا۔ جہاں سے سٹوری شروع ہو رہی ہے عادل اور زیان، حازم اور زیان کی۔ حازم اور زیان کا سامنا کیسے ہوا، جبکہ سامنے والا بھی شدید سکتے کے عالم میں تھا، تم اور وہ بھی، جہاں دونوں طرف شدید سکتے کا عالم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سامنے والے نے شاکٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تم تو دبئی گئے تھے نا، واپس کب آئے؟ اور بتایا بھی نہیں۔ زیان کو مسلسل خاموش دیکھ کر عازم نے پھر سے کہا، وہ میں کل ہی آیا ہوں بس۔ زیان نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ حازم اس کے چہرے پر موجود پریشانی نوٹ کر چکا تھا۔ اچھا، تو گھر کیوں نہیں آئے تم؟ کہاں رہے ہو آج کل؟ حازم نے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زیان کو تھوڑی سی بھی بھنک پڑے کہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ سب زیان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، بس اس لیے نہیں آیا۔ یہیں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، اور کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا تو گلے نہیں لگے گا میرے؟ زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے گلے لگایا تھا، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ کیسے اسے بتاتا کہ وہ کس اذیت میں ہے، کیسے مر مر کر جی رہا ہے۔ آج کسی اپنے کا سہارا ملتے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا خوب روئے، لیکن بمشکل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آنسو پوجتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ اور سنا کیسے ہیں سب بھائی روحی؟ زیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، جاؤ تم اپنی زندگی گزارو، ہم کون ہوتے ہیں تمہارے؟ حازم نے خفگی سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بدلے انداز پر زیان ٹھٹکا تھا۔ اس نے چونک کر حازم کی جانب دیکھا تھا۔ مذاق مت کر حازم، بتانا کیسے ہیں سب؟ زیان دوبارہ بولا۔ کہا نا یہ تیری پریشانی نہیں ہے، حازم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یار تو جانتا ہے تم سب میں تو میری جان بستی ہے۔ زیان نے حازم کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ جھوٹ مت بول زیان، تجھے بس خود سے غرض ہے، اپنی خوشیوں سے غرض ہے، تو بس اپنے لیے جینا جانتا ہے، تیری جان بس تیری خواہش میں بستی ہے۔ اگر تجھے ہماری اتنی ہی فکر ہوتی، اگر ہم تیرے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے تو 5 سال ہم سے دور نہ رہتا، اور تو اور ہم سے کانٹیکٹ تک رکھنا تو نے گوارا نہیں کیا۔ واہ، سلام ہے تیری محبت کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حازم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ حازم کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ اس طرح تو نہ بول، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سب سے، میری محبت کو ایسے الزام تو نہ دے یار، زیان نے بے بسی سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حازم کی ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک تھی،
لیکن وہ اس حد تک بدگمان ہو جائے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا منہ نہ کھلوا زیان، اور یہ اپنی جھوٹی محبت کا ڈنڈورا کہیں اور پیٹنا جا کر، شاید وہ یقین کر لے۔ عازم کا لہجہ اب بھی تلخ تھا۔ یوں خفا تو نہ ہو عازم، میں وہی زیان ہوں تیرا بھائی، یوں کہہ کر میری محبت کو بے مول نہ کر۔ زیان نے آنکھوں میں نمی لیے ملتجی لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے زیان، تو اب وہ زیان نہیں رہا، تو اب ایک خود غرض ہے، بے حس انسان بن چکا ہے۔ عازم نے اسے کچھ باور کروانا چاہا۔ عازم بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ عازم ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، لیکن اس طرح سے یہ سب کرنا اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی میری، زیان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واہ زیان واہ، تیرے نزدیک یہ بہت کم تھا؟ کیا بات ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے زیادہ کر لے، وہ بھی کر لے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عازم نے مضحکہ خیز ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا لفظ زیان کو زخمی کر رہا تھا۔ اس کا دل پوری طرح لہولہان ہو چکا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھی۔ بمشکل اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا وہ مسکرایا تھا۔ اس وقت کوئی زیان سے پوچھتا کہ سب کھو دینے کا غم کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا عازم کہ کیا وجہ ہے جو اس طرح بیہیو کر رہا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا زیان کے دل میں تم لوگ آج بھی وہی ہو۔ یہ تیری غلط فہمی ہے کہ میں بدل گیا ہوں۔ ان 5 سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں نے تم سب کو یاد نہ کیا ہو، تم لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپا نہ ہوں، لیکن شاید میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اور شاید میں تمہارے دلوں میں موجود اپنا مقام کھو چکا ہوں۔ آئے زیان، سب کچھ کھو چکا ہے، سب کچھ، اپنوں کی محبت، بھائی بہن، میرے جان سے عزیز رشتے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج جا رہا ہوں میں، اور شاید اب کبھی نہ لوٹوں گا، کیونکہ اب میرے لوٹنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا، اور سب کو کھو دیا۔ سب کو کہہ دینا کہ زیان مر چکا ہے، اور انہیں رونے مت دینا عازم، کیونکہ یہ زیان برداشت نہیں کر پائے گا۔ زیان نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر بمشکل کہا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ 1 منٹ اور رکا تو وہ رو دے گا، اور شاید اتنی زور سے روئے گا کہ تکلیف سے اس کا دل ہی پھٹ جائے گا۔ اس وقت کوئی زیان سے پوچھتا کہ تکلیف، درد، اذیت کیا ہوتی ہے، وہ تو بدلے کی آگ میں سب کھو چکا تھا۔ اس آگ میں وہ خود ہی جھلس چکا تھا، لیکن اب وہ صرف پچھتا سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ ہم نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ زویا اور عازم کی شادی اور زیان کے اوپر کیا حالات بیتتے ہیں۔ اب زیان کیا کرے گا، اور عازم جو ہے زیان کو رحاب اور اپنی شادی کے بارے میں بتائے گا کہ ہماری شادی جو ہے اسی منتھ میں ہے، تو ہو سکے تو بھائی اور بہن کی شادی پہ آ جانا۔ اور جب زیان بھائی اور بہن کی شادی پہ آئے گا اور وہاں زویا کو دیکھے گا، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ اعظم خان کے بچے ہو گئے اور اس کی بیٹی ہے، کیا حالات ہوں گے اس کے سامنے، کیا کرے گا، کتنا روئے گا، کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارا ویٹ کیجئے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اور پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپی تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔